التجا کے ساتھ کہ اس کے اوپر تنقیدی زاویے سے اس کتاب کو دیکھیے اور جو بھی اس میں تنقید ہو اس سے ہم لوگوں کو بتلائیں. بہرحال تمام لوگوں کو دیا، کسی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب علامہ اقبال کی غیر مطبوعہ کلام ہے جس کو شائع کیا گیا ہے. اس میں صرف محض ہندوستان کی ایک شخصیت پی ایم ڈی پوسٹ ماسٹر جنرل شمس الرحمان فاروقی مرحوم الہ آبادی بہت ہی قابل شخصیت ہے، ادب سے بڑا اچھا تعلق تھا ان کا، پوری ہندوستان میں ان کا شمار ہوتا تھا اچھا مقام. ان کے تاثرات ان کے لیٹر پیڈ پر ہم لوگوں کو ملا. تو یہ جو ہے مطلب ایک کتاب ان کی یہ شائع ہوئی. مخمص اس میں ایک صنف ہے جس کا استعمال کیا ہے مدرسے صاحب جی، تاکہ حرم کے مقدہ خالی رندوں کا کہیں نام نہیں. جی، علامہ اقبال صاحب نے اپنی زندگی میں مخمص کو نہیں چھوڑا اور اس صنف کو انہوں نے چھوڑا. اور میری کوئی ذات نہیں ہے، میں بالکل نابلد ہوں ادب کے تعلق سے، میری تعلیم بھی بہت ہی مختصر ہے. لیکن یہ رہا کہ یہ میرے دونوں عظیم دوست شفیع احمد اور سلیم اختر صاحب کی رہنمائی میں ہم نے، حالانکہ میری عمر ان سے زیادہ ہے، لیکن اگر کچھ میری زبان میں ہے تو یہ ان لوگوں کے دونوں دوستوں کی برکت ہے. اور ہم نے ابھی 2 مہینہ پیشتر اپنے بچے کو بٹھا کر کے اور سلیم اختر کے بیٹے تابش کو بٹھا کر کے یہ کہا تھا کہ بیٹے ہم جو ہے اس بات کی جو ہے تم لوگوں کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ میری نماز جنازہ سلیم اختر صاحب پڑھائیں گے. یہ میں وصیت کر رہا ہوں، تم دونوں بچے گواہ رہنا، جب میری وہ میت کا جنازہ جو ہے وہ سلیم اختر صاحب پڑھائیں گے. حالانکہ سلیم اختر صاحب خفا میں لگا دیا، ہم نے کہا نہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کیا ہے. تو یہ مختصر جو ہے ان کا جو ہے. اور 5 اکتوبر کو مجھے ڈینگو ہو گیا. میں ڈاکٹر آر ٹی سنگھ کے وہاں بھرتی تھا. 6 تاریخ کو جب سلیم اختر صاحب کو اطلاع ہوئی اور 6 تاریخ کے دوپہر کو پہنچے مجھ کو دیکھنے کے لیے، پھر 7 تاریخ کے صبح میں پہنچے، 8 تاریخ کو میں ریلیز ہو گیا. ڈینگو کی حالت میں پھر وہاں سے آیا تو کمزوری بہت لگ رہی تھی، میں آرام کر رہا تھا. اور اس کے دوسرے روز یعنی میرا خیال ہے کہ 9 یا 10 اکتوبر کو سلیم اختر صاحب کی طبیعت خراب ہوئی. ان کو بے انتہا بخار چڑھا، ان کا علاج چلا. اور 17 اکتوبر بروز منگل دوپہر کو اچانک 12 بجے وہ گرے. ان کا بایاں حصہ کام نہیں کر رہا تھا. ان کو لے کر کے اسپتال گئے، پھر وہاں سے جو ہے اس نرسنگ ہوم گئے، بٹانا ہاسپٹل. ایم آر آئی ہوئی، سی ٹی اسکین ہوا، پتہ یہ لگا کہ ان کو جو ہے برین ہیمریج ہو گیا. ان کا آپریشن فوری ہونا چاہیے. آپریشن ہوا. دوسرے روز ان کی بی پی ڈاؤن ہوتے ہوتے تقریباً 5:30 بجے اس دنیا فانی کو سے رخصت ہو گئے. اور بس یوں سمجھیے کہ سلیم اختر صاحب کے بارے میں کیا کہیں، وہ ہمارے دونوں دوست عظیم فنکار تھے اپنے لائن کے. شفیع صاحب آپ یوں سمجھیے کہ آپ لوگوں نے ان کی آواز نہیں سنی ورنہ یہ کہتے کہ یہ رفیع کی آواز ہے. اس قدر اللہ پاک نے نوازا تھا. اور سلیم اختر صاحب کا تو مطلب ادب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، جس کی بھرپائی بہرحال ایک خلا بہرائچ میں تو ہو ہی گیا ہے. اور یہ تقریباً 50-55 سال کا ہم لوگوں کا ساتھ تھا. اب میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں. میرے کوئی بھی مسائل ہوتے تھے کسی بھی تعلق سے، بس یا تو میں غلہ منڈی یا گھر یا سلیم اختر، بیچ میں کوئی اسٹیشن نہیں پڑتا تھا. تو یہ یادیں ہیں. لیکن ایک بہت بڑا خسارہ ہماری زندگی میں 3 سال 2 مہینہ 10 دن پر
سلیم اختر صاحب کے مطلب شفیع کے بعد یہ بھی چل بسے، جبکہ ماشاءاللہ صحت اچھی تھی، سب کچھ تھی. یہ تاثرات ہیں کہ اس افسانے کا مجموعہ طے کرنے کا ارادہ کرتا. کیونکہ اس وقت جو ہے تابش کی جو ہے، جو ان کا بیٹا ہے سلیم اختر مرحوم صاحب کا، اس کی بھی طبیعت اس روز سے خراب ہے جس روز باپ کا انتقال ہوا ہے، اور نماز جنازہ کی صفیں لگی ہوئی تھی. تو وہ تابش جو ہے وہ ٹیک لگا کر کے اس نے نماز جنازہ میں شرکت کی. پھر اس کو وہیں چھوٹی تکیہ پر لحاف میں اٹھا دیا گیا، جاڑا بہت لگ رہا تھا. 2-3 لوگوں نے پکڑ کر کے وہاں پر قبرستان لائے مٹی دیا، اور پھر وہیں قبرستان سے اس کو لے کر کے RP سنگھ کا میرا بیٹا لے کر کے چل گیا. اس قدر بخار کی شدت میں جھلس رہا تھا. آج بھی اس کی کیفیت وہی چل رہی ہے. تو اب چونکہ بیٹا ہے وہ، اچھا یہ جنید بھائی جو ہے کچھ مضمون لکھ رہے ہیں، تو شمس الرحمان فاروقی صاحب کا وہ لیٹر اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو کل بھی ہم نے اس سے کہا تھا تابش سے کہ بیٹا وقت دے دو تو ہم جو ہے اس کو ان کے لیٹر کو تلاش کر لیں. اس نے کہا چچا ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا طبیعت بہتر ہو تو جو ہے ہم مدد کرتے ہیں. اچھا ان کے تعلق سے جو بھی جانکاری ہے، جو بھی علم ہے، جو بھی کتاب ہے، جو بھی ان کا کلام ہے، وہ صرف میں ہی جانتا ہوں اور کسی کے حوالے کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان کے افسانوں کو یکجا کر کے اور اس کو شائع کروں گا، اور آپ لوگوں کی خدمت میں. شعری کلام بھی ہے، ہاں شعری کلام بھی ان کے ہیں، اور ہاں شعری کلام بھی ہے. اور ان کی جو 7 اکتوبر کی آخری نعت پاک تھی، وہی ان کی آخری نعت پاک تھی. وہ ہم نے آپ کو ہے آپ کے پاس واٹس ایپ کر دیا تھا ہے. ہاں تو وہ 7 اکتوبر کی جو ہے ان کی نعت پاک، بس وہی ان کا آخری کلام تھا. نعت پاک پر جو ان کی زندگی کا ختمہ ہو گیا. اللہ پاک شکریہ. 4 اکتوبر 2022 کو میرے پوتے کا انتقال ہوا، اور رات کو 10 بجے مٹی ہوئی. تو انہوں نے ایک آدھے گھنٹے میں، ابھی تو سو کے تم اٹھے تھے حاکم وطن مادر سے، ابھی کیوں ڈھک کے چادر سو گئے مٹی کی چادر سے. اٹھو اماں کا دامن تر ہے اور ابا سسکتے ہیں، اٹھو بیٹا تمہارے واسطے دادا بھی لگتے ہیں، اٹھو دادی کے ارمانوں پہ پانی بھیجنے والے، اٹھو سب اہل خانہ کو غموں میں گھیرنے والے. یہ کیا آنا کہ بس صورت دکھانا اور چلے جانا، یہ کیا آنا کہ بس صورت دکھانا اور چلے جانا، نہ خود ہنسنا نہ اپنوں کو ہنسانا، بس چلے جانا. فقط صورت دکھانے کے لیے ہی کیا تم آئے تھے، سبھی کو خون رلانے کے لیے ہی کیا تم آئے تھے. تم آخر کس لیے آغوش مادر کر گئے خالی، کہ دن کی روشنی بھی یک بہ یک سب ہو گئی کالی. تمہارے جسم کی خوشبو ہے ان فضاؤں میں، تمہارے نام کا چرچا ابھی تک ہے ہواؤں میں. گیا ہے وقت لیکن رنج و غم کا سلسلہ دے کر، گئے ہو تم مگر صبر و رضا کا حوصلہ دے کر. ہماری آزمائش کے لیے معمول تھے حاکم، تبھی تو چھوڑنے کے بعد سے مجبور تھے حاکم. فرشتہ اسما سے امتحان لینے کو آیا تھا، اور اپنے ساتھ بیت الحمد کا مجدہ بھی لایا. بیت الحمد کی جب صراحت اور وضاحت کی تو مجھ کو اور میرے لواحقین کو، خصوصاً میرے بیٹے کو، میری بہو کو بڑا حوصلہ ملا. بیت الحمد کی وضاحت حضرت کریں گے کہ بیت الحمد کیا ہے. یہ محض چند منٹوں میں میرے دل کو سکون پہنچانے کے لیے یہ سب خوبیاں تھی. ہم کیا خوبیاں بیان کریں، قلم ہماری روشنی ختم ہو جائے گی بخدا بندہ تو شخصیت کس کی. محض 5 دن کا تھا میرا پوتا، اس کو لکھنؤ تک لے کر گئے. لیکن یہ سلیم صاحب کے بارے میں تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ